میں یہاں پر اپنی تقاریر کے ذریعے آپ سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے دل کا حال میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حصے داری کی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو مان سمان ملے، آپ کی جان کی قیمت اور آپ کی زندگی کی اہمیت دنیا کو معلوم ہو جائے۔ میں یہ کام کرنے کے لیے اور میرے تمام مجلس کے رفقا یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ وہ دل فریب سیکولرزم کی باتوں میں دوبارہ اگر آپ کو پھسلایا جائے گا، یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ سیکولرزم کے نام پر جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو کھلونا دے کر ان کا دل بہلاتے ہیں، پچھلے 50 سال سے مسلمانوں کو سیکولرزم کے جھوٹے اور دل فریب باتوں پر ہمارے پاس ایک کھلونے کی طور پر دے کر ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم سے انصاف نہیں کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کبھی سیکولرزم کے خلاف نہیں تھی، نہ رہے گی۔ مجلس سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہے، مجلس اس سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے جس کا ذکر بھارت کے سمویدھان میں کیا گیا، جس کا ذکر بھارت کے پریامبل میں کیا گیا۔ ہم اس سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ یہ جو سیاسی سیکولرزم سماجوادی پارٹی ہو یا بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو، یہ سیاسی سیکولرزم مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دینے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور پھر دوسری جانب بی جے پی مسلمانوں کا خوف دلا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو ہندو ایکتا کے نام پر متحد کرنے کا کام کرتی ہے۔ بتائیے میرے عزیز دوستو، چکی کے دونوں پارٹ میں ہم پیسے جا رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم پیسے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری عزت دار ماؤں کی آنکھوں میں جو آنسو بہتے رہتے ہیں ان آنسوؤں کو پوچھنے کی، ان آنسوؤں کو روکنے کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی نوجوانوں تمہارے روشن مستقبل کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جن کی گود میں معصوم بچے ہیں، یہ لڑائی ان معصوم بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے۔ ہم نے ناانصافیوں کا سامنا کیا، ہم نے پولیس کی گولیوں کا سامنا کیا، جیلوں کو ہم کو ڈال کر ہم کو بھر دیا گیا، اسکول سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اسپتال اور طبی امداد سے ہم کو محروم کر دیا گیا، دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، آتنکوادی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، ہم سے ووٹ حاصل بھی کیے، ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا فسادات میں، ہماری قبروں پر سماجوادی پارٹی نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا۔ بتاؤ میرے غیور نوجوانوں، بتائیے میرے بزرگوں، ہم کب تک استحصال کا شکار رہیں گے؟ آج آپ کو ایک کروٹ لینا ہے، اگر آج آپ کروٹ نہیں لیں گے نقصان ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو، بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، وہ تم سے پکار کر کہہ رہی ہے، اٹھو بھارت کے مسلمانوں، اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اٹھو اسمولی کے مسلمانوں۔ یاد رکھو، یہ سمویدھان کو اگر ایک جیتی جاگتا کتاب رکھنا ہے تو تم کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ آپ نے سب کا ساتھ دیا، بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ملیانہ حاصل کیا۔ ہم کو کیا ملا؟ ہم کو ہاشم پورہ ملا۔ ہم کو کیا ملا؟ ہم کو مظفر نگر کا فساد ملا۔ 50,000 سے زائد آبادی، ہماری ملک کی آزادی کے بعد 50,000 سے زائد مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔